ایک سوال ہے استخارے کے تعلق سے، لوگ پریشان ہیں کہ استخارہ ہم کیسے کریں، ہمیں دعا یاد نہیں استخارے کی، اور ہم لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم شاید گنہگار ہیں تو کسی اللہ کے بہت نیک بندے سے استخارہ کروا لیں، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے ہم استخارہ کریں؟ جواب یہ ہے کہ استخارہ کے معنی آتے ہیں خیر کو طلب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو، آپ نے بہت سے ایسے مسائل، پیچیدہ مسائل کو اس انداز میں حل کیا ہے کہ عوام تو کیا، علماء کو بھی نہ صرف شرح صدر بلکہ اچھی طرح تشفی ہو جاتی ہے اور بہت سی اشکالات حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے بھی استخارے کے تعلق سے یہی باتیں لکھی ہیں کہ استخارے کے معنی خیر کو طلب کرنا ہے، اور بہت سی آسان شکلیں اس میں لکھی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں استخارے کے تعلق سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ خواب میں کوئی شخص آتا ہے یا خواب میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ اب ہوتا یہ کہ اگر ہم نے کبھی ہمت کر کے استخارہ کیا اور کتابوں میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق استخارہ کر لیا، تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں نہ کبھی خواب آتا ہے نہ کوئی ہمیں خواب میں کوئی بتاتا ہے۔ اب ہم پریشان اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کون سی بات ہوئی، استخارے کا اتنا نام سنا ہے اور استخارہ ہم نے کیا بھی، لیکن خواب تو خواب، ہمارے ذہن میں نہ کوئی تصور ہے، نہ کوئی نیت ہوئی، نہ کوئی ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اب کوئی جوان ہے جسے شادی کے بارے میں بیچارہ پریشان ہے، استخارہ کریں، اسے کچھ آ ہی نہیں رہا۔ ایک باپ ہے اپنے بیٹے یا بیٹیوں کی رشتے کے بارے میں پریشان ہے، یا بہت سے رشتے آ رہے ہیں اور وہ استخارہ بھی کر رہا ہے وہ، لیکن اسے کوئی رائے نہیں اس کی بن رہی۔ اب وہ پریشان ہے کہ یار میں نے استخارہ بھی کر لیا، لیکن ان چند رشتوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس رشتے کو میں منظوری دوں اور کس رشتے کو ریجیکٹ کروں۔ تو یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہو جاتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے اس میں۔ تو استخارے کا مفہوم ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کتابوں میں جو استخارے کا تعلق، استخارے کا جو طریقہ ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ استخارے کی ایک دعا بھی منقول ہے، تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی سوتے وقت میں باقاعدہ 2 رکعت نماز سنیت سے صلاۃ الاستخارہ کے نام سے پڑھے اور وہ دعا پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ سو جائے دعا مانگ کر کے۔ لیکن صرف استخاروں کو اسی حد تک محدود کر دینا شاید پریشانی کا باعث ہو، لہذا ہمیں استخارے کا اصل مفہوم ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اگر ہمیں وہ دعا یاد نہ ہو یا ہم نہ پڑھ سکیں عربی والی، تو ہم اردو سے دعا مانگ لیں، اپنے طور پر اپنی دعا مانگ لیں۔ بہت سے لوگ اپنے یعنی کنفیوژن ہوتا ہے ان کو، اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ دعا ہمیں زبانی یاد نہیں یا ہم دیکھ کے بھی نہیں پڑھ پاتے، تو اب ان کا دل ٹوٹتا ہے کہ ہم کیسے استخارہ کریں۔ اپنی دعا مانگ سکتے ہیں، اردو میں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میرے لیے یہ مسئلہ ہے، میری اپنی شادی کا مسئلہ ہے، یا لڑکے اور لڑکی کے بہت سے پیغامات آئے ہیں، میں کس پیغام کو منظوری دوں اور کس سے صرف نظر کروں۔ اردو میں دعا مانگ سکتا ہے، اللہ میرے لیے خیر کو مقدر کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم، آپ بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہوں، انجام کے اعتبار سے وہ اچھی نہ ہو، لہذا ایسی چیزیں میرے حق میں مقدر کر دیجئے جو بہتر ہوں۔ یہ اردو میں بھی آپ اس کو مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہماری زبان کا بھی محتاج نہیں ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگ لیں وہ بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ تو بات یہاں یہ تھی کہ استخارہ ہم کیسے کریں، تو استخارے کے معنی خیر کی دعا طلب کرنا ہے۔ اور ایک بات اور ہمارے ذہنوں میں جو معاشرے کے اندر غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ شاید استخارہ چند دن کرنا ہے، بس اس کا کوئی کورس ہے، جیسے ڈاکٹری کا کورس ہوتا ہے، اسے کوئی ہفتے کا، 10 دن کا، 15 دن کا کوئی کورس ہے، اس کورس کو ہم نے کر لیا، اور پھر پریشانی وہی لوٹ آتی ہے کہ جب اس کورس کرنے کے بعد ہمیں کوئی نتیجہ نہیں سمجھ میں آتا تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم نے استخارہ کر لیا اور رزلٹ کچھ نکلا نہیں۔ تو یہاں پر بھی اس غلط فہمی کو اس غلط فہمی سے دور رہنا چاہیے کہ اس کا کوئی کورس نہیں ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمۃ نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس کو تلاش کرتے، یعنی آپ اس خیر کو طلب کرتے رہیں چاہے جتنا وقت ہو جائے، یعنی اور اس کام میں بھی لگے رہیے، خود بخود جو چیز اللہ کی طرف سے ہوگی وہ بہتر ہوگی۔ مثال کے طور پر لڑکی کی شادی کا پیغام آیا، رشتہ آیا، اب
دو رشتے آئے، ہم کنفیوز ہیں، ہم روزانہ یہ دعا کریں اور روزانہ دعا کرتے رہیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ یار بس ہفتہ 10 دن کے بعد ختم، ایسا نہیں، اور اس کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ اب جو رشتہ ہو جائے گا گویا اللہ کی طرف سے وہی مقدر ہے، اور یہ بھی اس میں نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خواب آئے، خواب آنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ظن غالب ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا رجحان کسی طرف ہو جائے، کسی طرف آپ کا میلان ہو جائے، لیکن یہ بھی کوئی شرعاً ضروری نہیں کہ ہو ہی جائے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ آپ اس کام کو سبب کے دائرے میں وہ کام بھی کرتے رہیں اور یہ دعا بھی جاری رکھیں، پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہتر ہوگا۔ رشتہ ہو گیا تو بھی آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے اسی میں خیر تھا، اور رشتہ چھوٹ گیا تو بھی یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے خیر تھا، اب وہ چاہے رشتے کا معاملہ ہو یا کاروبار کا معاملہ ہو۔ تو اب خلاصے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ استخارہ کے معنی خیر کو طلب کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں قطعاً ضرورت نہیں کہ ہم کسی دوسرے سے جا کر کے کرائیں، ہاں دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی کورس تو کس کا کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم اتنے دن تک کریں، اور خواب آنا بھی ضروری نہیں ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ سے خیر کی دعا طلب کرتے رہیں، سبب کے دائرے میں اس چیز کو تلاش کرتے رہیں، جستجو کرتے رہیں، پھر جو بھی مقدر ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہوگا۔ یہ در حقیقت استخارے کا مفہوم۔ تو اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب ہم کبھی پریشان نہیں ہوں گے کہ کسی سے استخارہ کروائیں، یا پھر کوئی لٹیرا یا کوئی جو اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ڈھونگی ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ آپ سے پیسے بھی ہٹ لیں کہ ہم آپ کے لیے استخارہ دیکھ لیں گے۔ کچھ لوگ تو ٹی وی میں بیٹھے بیٹھے استخارہ دکھا دیتے ہیں، آنکھ بند کیا استخارہ بتا دیا، یہ سب چیزیں ڈھونگی تماشے ہیں، لہذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ استخارے کا مفہوم خیر کو طلب کرنا، خیر کی دعا کرنا، یہ باقی رکھنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو کام بھی ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔